السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے. امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. آج آپ لوگوں سے بڑا ہی پیارا سا ایک ٹاپک تھا، میرے دل میں کافی عرصے سے دماغ میں چل رہا تھا آپ لوگوں سے یہ بات کروں، تو آج اپنی پیاری پیاری بہنوں سے یہ میں بات کرنے جا رہی ہوں. اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دینا ہے اور سبسکرائب بھی کر دینا ہے. چلیں جی، آتی ہوں اپنی بات پہ. جو ہماری آج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سمجھدار عورتیں کیا ہوتی ہیں، باشعور عورت کون سی ہے. سمجھدار عورت وہ ہے جو اپنے کام کو، اپنے ہر زندگی کے معاملات کو ٹائم سے بخوبی انجام دے. سمجھدار عورت وہ ہے. سمجھدار عورت وہ ہے جو اپنے رشتوں کو بڑے سلیقے سے، بڑی سمجھداری سے لے کے چلے. سمجھدار عورت وہ ہے، باشعور عورت وہ ہے جو غلط کو غلط کہہ سکے اور صحیح کو صحیح کہہ سکے. آج ان ساری چیزوں پہ میں آپ سے بات کروں گی. ساتھ ساتھ میرے گھر کی صاف صفائی بھی چل رہی ہے. اور ایک سمجھدار عورت وہ بھی ہے جو کہ اپنے کام کو ٹائملی کرے. ٹائملی کرنے والی عورت سمجھدار عورت ہوتی ہے، اور 110% وہی سمجھدار عورت اپنے گھر کو صحیح طریقے سے چلا سکتی ہے. اب جیسے کہ اب رات کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، شام کا ٹائم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، اتنی سخت دن میں گرمی ہوتی ہے کہ کام کرنا کسی بھی انسان کے لیے مشکل ترین ٹاسک ہوتا ہے. تو جتنے کام اب دن میں بہت ضروری ہوتے ہیں وہ کیا کریں، اور جو زیادہ کام ہوتے ہیں نا وہ شام کے وقت کیا کریں، یا ارلی مارننگ کیا کریں یا شام کے بعد کیا کریں. تھوڑا سا سورج جب نیچے ڈھلتا ہے نا تو اس سے موسم میں کافی بہتری ہو جاتی ہے. سمجھدار عورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام، خاص کر کچن کے کام، شام کے وقت اپنے بہت سے کام جو ہے نا، یا مارننگ میں آپ اٹھتے ہیں اگر جلدی، کیونکہ آج کل بہت سی عورتیں لیٹ ہی اٹھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ بچے گھروں میں ہیں، چھٹیاں ہیں اور روٹین کافی حد تک ڈسٹرب ہوئی ہے. تو بہت سی عورتیں جو ہے نا لیٹ اٹھ رہی ہیں، بچوں کے ساتھ اٹھنا ہے، پھر ناشتہ چل رہا ہے، وہ کرتے کرتے دوپہر ہو جاتی ہے. تو بہتر ترین، جو سب سے بہترین جو ٹائم ہے نا وہ شام کا آ جاتا ہے. شام میں آپ لوگ فریش ہوں، اس کے بعد اپنا کچن دیکھیں. اس طرح کے کام جو آپ دن میں نہیں کر سکتے، جیسے کہ اب یہ میرے کچن کا کام میں نے شام کے وقت کے لیے چھوڑا ہوا تھا. سارا برتن، ہر چیز میں نے دھلوا کے پھر میں نے سارا کچن ایک ایک چیز اس کی صاف کروائی ہے. کچن وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کا کھانا پکنا ہے، آپ کے گھر کے سارے افراد نے وہیں سے لینا ہے، ہر برتن یوز ہونا ہے. تو کچن کو ایک دفعہ دن میں ضرور اچھی طرح صاف کر لیا کریں، سنک کو ضرور دھلوا لیا کریں. یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے پیٹ میں نوالا یہیں سے جانا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے کچن کو آپ شام کے وقت کریں، تاکہ اگر تھوڑا ایکسٹرا ٹائم بھی لگ جائے نا تو آپ کا کچن صاف ستھرا ہو جائے. پھر اس کے بعد باشعور عورت یا سمجھدار عورت وہ ہے جو اپنے رشتوں کو لے کر بڑی خوش اسلوبی سے آگے چلے. اب دیکھیں، ہر رشتہ، ہر تعلق آپ کا ایک طرح کا نہیں ہوتا. فیملی میں چلے جائیں، رشتہ داروں میں چلے جائیں، کسی کے ساتھ آپ کا، بہن کے ساتھ آپ کا رشتہ اور طرح کا، اور نوعیت کا ہوگا. اسی طرح آپ کا جٹھانی کے ساتھ اور نوعیت کا ہوگا، نند کے ساتھ آپ کا اور نوعیت کا ہوگا. سیم اسی طرح مردوں میں آ جائیں، بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ ہوگا، ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا اور طریقے کا رشتہ ہے، اور سیم اسی طرح سے آگے دیور جیٹھوں کے ساتھ اور طرح کا رشتہ ہے. تو ان سب رشتوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں؟ ایک سمپل سی ٹپ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. جب آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کسی رشتے میں کچھ غلط ہو رہا ہے، آپ اس کو نہیں سنبھل پا رہے، اس کو لے کر نہیں چل پا رہے، تو تھوڑا سا نا فاصلہ بہت ضروری ہے. فاصلہ کریں. فاصلہ کرنے سے بہت سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور فاصلہ کرنے سے بہت سی تلخیاں پیدا ہونے سے بچ جاتی ہیں. اگر آپ جتنا اندر گھسے رہیں گے، ہر معاملے پہ بحث ہوگی، ہر بات پہ لڑائی جھگڑا ہوگا، تو معاملات مزید بگڑ جائیں گے، نہ کہ سدھریں گے. تھوڑا سا وقفہ، تھوڑا سا فاصلہ اپنے آپ کو دیں، تھوڑا سا وقفہ فاصلہ اگلے کو دیں، تاکہ آپ کے رشتے جو ہے نا اسی طرح مضبوطی سے چلتے رہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ میں کچن کو بھی ڈیلی روٹین کے ساتھ تو صاف کر ہی رہی ہوتی ہوں. فریج کو بھی میں کپڑا جو ہے نا ایک آدھ دن چھوڑ کے ضرور لگا لیتی ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو ایک سمجھدار ماں خود بھی کرتے ہی رہے اور اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائے. باشعور عورت وہ ہے، سمجھدار عورت وہ ہے جو خود تو جب کام کر رہی ہوتی ہے، ساتھ اپنی بیٹی کو لگائے، ساتھ اپنی بیٹی کو سمجھائے، اس کو بتائے کہ بیٹا آج تو یہ میں کر رہی ہوں، آج تو میں آپ کی ہیلپ لے رہی ہوں. آگے چل کے زندگی میں آپ نے اپنے گھر کو خود سنبھالنا ہے.
چاہے آپ کے پاس ہیلپر ہو نہ ہو، آپ کو کام آنا چاہیے۔ اس کا یہ حل ہے کہ آپ اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگائیں، اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نو ہاؤ ہو کہ میرا گھر ماں میری کیسے سنبھالتی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ہیلپر ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اللہ کا شکر ہے جس گھر میں ہیلپر ہیں، اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم ہیلپر افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو کسی گھر میں ہیلپر نہیں بھی ہوتے، اس گھر میں خود کام کرنا ہوتا ہے، تو بچی کو اپنے آنے والے وقت کے لیے، آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے والی ایک سمجھدار باشعور ماں ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو آج ہی تیار کریں تاکہ آپ کی بچیاں آگے چل کے فیوچر میں کبھی بھی انہیں کسی قسم کی دقت نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کا ہارڈ ٹائم مت دیکھنا پڑے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں ہوں، آسانیوں کی دعا بھی کیا کرے، اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہر آفت سے، ہر پریشانی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو جی، یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ایک سمجھدار عورت، ایک باشعور عورت اچھی ماں بھی بنتی ہے، اچھی عورت بھی بنتی ہے، اچھی بیوی بھی بنتی ہے، اور اچھی دوست بھی بنتی ہے۔ تو سمجھداری یہ نہیں ہوتی کہ آپ کورے ہو جائیں، آپ روکھے ہو جائیں، آپ کسی کو منہ نہ لگائیں، آپ کسی کے ساتھ بدسلوکی کریں، بد اخلاقی کریں۔ سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ معاملات کو محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، خوش اسلوبی سے لے کے چلیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ آپ جب دیکھیں نا کہ آپ کے کسی تعلق میں کڑواہٹ آ رہی ہے، کسی تعلق میں آپ کو لگتی ہے سختی آ گئی ہے، کسی تعلق میں اس طرح کی لچک نہیں آپ کو نظر آ رہی کہ وہ اگلا بندہ آپ کو لچک نہیں دے رہا، آپ کو فلیکسیبلٹی اس کے مزاج میں نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ اس فاصلہ ہی بہتر ہے، اس تعلق سے تھوڑا عرصہ کے لیے فاصلہ کر لیں، کم ملیں، اچھا ملیں، دور رہیں، اچھا ملیں، دور رہ کر بھی کسی کی برائی نہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ماں جب خود کر رہی ہوتی ہے نا، تو اس کی بیٹی بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ایک اچھی ماں، ایک باشعور ماں، سمجھدار ماں ہی ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی بہو، ایک اچھی عورت بنا سکتی ہے۔ تو پلیز 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 آج ہی یہ وقت ہے کہ اگر ہماری بچیاں ٹین ایج میں چلی گئی ہیں، یا جن کی بچیاں ٹین ایج میں جانے والی ہیں، یا جن کی آلریڈی ٹین ایج میں ہیں، وہ اپنی بچیوں کے سامنے مثال بنے، کیونکہ بچی باہر سے بعد میں سیکھتی ہے، پہلے سب سے پہلے وہ اپنی ماں سے سیکھتی ہے، اور اگر ماں سمجھدار ہے تو بچی سمجھدار ہے۔ کل کو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی بچی سمجھدار کیوں نہیں ہے، آپ کی بچی میں کسی سے ملنسار کیوں نہیں ہے، وہ کسی سے رابطہ نہیں رکھ سکتی، یا کسی سے تعلق استوار نہیں رکھ سکتی، وہ آپ کی غلطی ہوگی، آپ کی کمیاں ہوں گی جو آپ کی بچی میں نظر آئیں گی۔ تو پلیز آج ہی اپنی بچیوں کے لیے مثال بنیں، اور مثالی ماں وہی ہوتی ہے جو اپنی بچیوں کو محبت سے لے کے چلے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو وہ باتیں بھی بتاؤں گی کہ جو ایک عورت جب رات ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، تو اپنے گھر کو کیسے مینیج کرتی ہے۔ میں کیسے کرتی ہوں، میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ میں بہت سا کام جو ہوتا ہے نا، ارلی مارننگ تو ہمارا ہو جاتا ہے، دوپہر میں بہت کم کام رکھتی ہوں، اس میں ہمارا کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے، بچوں کا کچھ نہ کچھ سر آ گئے ہیں، بچوں کی کچھ نہ کچھ پڑھائی چل رہی ہے۔ شام جب ہوتی ہے نا، میں اس کے بعد جو میرے مین کام رہ جاتے ہیں نا، وہ میں شام میں کر لیتی ہوں، جیسے کہ برتن دھلے ہوئے ہیں ان کو سمیٹنا، کچن اگر گندا ہے اس کو سمیٹنا۔ یہ نہیں کہ بہت گندا ہوتا ہے، جیسے کہ کیبنٹس وغیرہ ہیں، الماریاں ہیں، مطلب کچن میں بہت سی اور سی چیزیں ہیں، ڈسٹنگ والے کپڑے دھلنے والے ہیں، مطلب کچھ ایسی چیزیں جو ہم دن میں چھوڑ دیتے ہیں وہ شام میں کریں۔ سمجھدار عورت اپنے بہت سے کام رات کو سونے سے پہلے ختم کر دیتی ہے۔ کیوں ختم کرتی ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے بہت سے کام سمیٹ کر سوئیں گی نا، تو اگلا دن آپ کا بہت آسان ہوگا۔ آسانی پیدا کریں اپنے لیے بھی، اپنے ہیلپرس کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ کوشش کیا کریں جب شام ہوتی ہے نا، تو اپنے سارے کام نا جتنی کوشش کر کے سمیٹ سکتی ہیں نا، رات تک اپنے سارے کام سمیٹ لیں، چاہے وہ بچوں کے کام ہیں، ہسبینڈ کے کام ہیں، کچن کے کام ہیں، گھر کے کام ہیں، کچھ بھی ایسا کام ہے وہ آپ کوشش کر کے شام میں اور رات کو سونے سے پہلے سارے کام سمیٹ لیں۔ صبح آپ کی بہت آسان ہوگی، مارننگ میں آپ کے مائنڈ پہ، آپ کی باڈی پہ پریشر نہیں ہوگا۔ اگر ہم پریشر لے کے اٹھتے ہیں نا، یا ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو بہت سی چیزیں ہماری مینیج نہیں ہوتی اور ہم ڈسٹربمنٹلی رہتے ہیں۔ تو سارا دن اپنے آپ کو لائٹ رکھنے کے لیے سمجھدار عورت، باشعور عورت، عقل مند عورت رات میں اپنے بہت سے کام سمیٹ دیتی ہے، تاکہ مجھے صبح بڑی آسانی ہو۔ اچھا، میری کوشش ہوتی ہے، میری ہمیشہ کوشش کیا میں کرتی ہی یہ ہوں کہ میں برتن چھوڑ کے نہیں سوتی۔
اگر خدا نہ خواستہ میری طبیعت خراب ہے یا بہت برتن ہیں، گیسٹ آئے ہیں، میں تھک چکی ہوں، پھر میں برتن کو گیلا کر کے رکھتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے برتن گیلے ہو نا تو دھونے میں صبح آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ خشک برتن رکھ دیں گے صبح بہت مشکل سے دھلیں گے، کام آپ کا بہت ٹائم لے لے گا۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ سمجھداری سے آپ کریں اور اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں۔ بس یہ میرا کچن تقریباً ہو گیا ہے۔ اب جو میرے برتن ہیں میں سارے ڈرائی ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ میں اچھا چیک کرتی ضرور ہوں، ٹاول بچھا کے برتنوں کو اس پہ رکھتی ہوں۔ اگر تو بالکل برتن ڈرائی ہیں تو پھر میں الماریوں میں رکھ دیتی ہوں۔ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ میرے شام کا رات کا کام اگر میں وائنڈ اپ کر کے سمیٹ کے سونا، مجھے صبح میں بہت سکون ہوتا ہے کہ میرے اگر ہیلپر آئے ہیں ان پہ بھی کام کا برڈن نہیں ہوگا، میرے پہ بھی کام کا برڈن نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے میں کام کو مینیج کر لیتی ہوں۔ اچھا، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کام کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، کون سی عورت سمجھدار ہے، کون سی عورت باشعور ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو وہی بات بتا رہی ہوں کہ جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے، جو کہ میں خود آبزرو کرتی ہوں، جو میں نے ایکسپیرینسز کیے ہیں، وہی میں اپنی ساری یوٹیوب فیملی کو، اپنی یوٹیوب کی جتنی بہنیں ہیں سب کو گائیڈ کرنا چاہ رہی ہوں، بتانا چاہ رہی ہوں۔ باقی آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، ہر عورت اپنے گھر کو بہت سمجھداری سے سلیقے سے چلا رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت سمجھدار وہی ہے جو کہ اپنے گھرداری کے ساتھ ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ٹائم دے۔ خود کو ٹائم دینے کا آج کل صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آؤٹنگ کریں، تھوڑی دیر کے لیے باہر ہوا خوری کریں۔ تو میرا تو سب سے آسان اور میرے بچوں کے لیے سب سے ایزی جو طریقہ ہوتا ہے نا، وہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے گاڑی پہ ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا کھا پی بھی آتے ہیں، جیسے کہ بچوں نے اگر کوئی فروٹ چاٹ کھانی ہے، دہی بھلے کھانے ہیں، بچوں کے گول گپے، مطلب اس طرح کی تھوڑی سی منچنگ بھی ہماری ہو جاتی ہے، آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے، تفریح بھی ہو جاتی ہے، اور گھر کے جو ایک سارا دن کا پریشر ہوتا ہے نا، لوڈ، وہ بھی میرے تو مائنڈ سے اتر جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی اسی طرح سے مینیج کیا کریں۔ اگر آپ لوگ نکل سکتے ہیں آسانی سے تو شام میں ضرور نکلا کریں، اور اگر گاڑی پہ نہیں نکل سکتے تو واک کے لیے تھوڑا سا نکل جائیں۔ شام میں ویسے بھی کمپیریٹیولی دن کی نسبت موسم بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دن میں تو آج تو خیر آگ تھی، اتنی زیادہ گرمی، مجھے تو ڈیلی لگتا ہے کہ آج گرمی بڑھ گئی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ پاک کرم کرے، آسانیاں کریں، بارش کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہر جگہ رحمت کی بارش آئے اور سکون ہو جائے، موسم میں تھوڑی شدت میں کمی ہو جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکوں پہ بڑی رونق ہوتی ہے، بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اور بچوں کا اب یہی پلان ہے کہ ماما ہمیں اب کھانا تو ہم لوگوں نے کھا پی لیا ہے، اب ہمیں کچھ ایسا کھلائیں جو لائٹ سا بھی ہو اور مزے کا بھی لگے۔ تو میرے بچوں کی جب لائٹ والی بات ہوتی ہے نا، تو ان کا ہوتا ہے فروٹ چاٹ، گول گپے، دہی بھلے، اور میرا بھی یہی ہوتا ہے کہ لائٹ سا کچھ کھائیں پئیں، چلے تھوڑا سا بندہ بچوں کے ساتھ نکلا، آؤٹنگ بھی ہو گئی، یا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ آئس کریم کھا لیتے ہیں۔ تو یہ سارا دن کی روٹین اور یہ ساری چیزیں، یہ باتیں جو میں نے کہا آج میں اپنی ساری بہنوں سے شیئر کروں اور انہیں بتاؤں کہ زندگی مشکل بھی ہے اور آسان بھی بنائی جا سکتی ہے۔ آسانیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ انسان خود پیدا کرتا ہے، اور آپ کس طریقے سے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، کوئی طریقے اتنے مشکل نہیں ہے۔ طریقہ جب آتا ہے نا، لفظ تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو میں کیسے اڈاپٹ کروں گا۔ اپنی زندگی کو آسانیوں کی طرف لے کے جائیں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، فیملی کو بھی ٹائم دیں، گھر کو بھی مینیج کریں، اور اس طرح سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ تھا میرا آج کا ہلکا پھلکا سا ولاگ، ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں کل کے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔